اس وقت میں گلشن کے ایریا ڈھاکہ کی دارالحکومت میں موجود ہوں. میری آواز تھوڑی بیٹھ گئی ہے کیونکہ کل کی کوریج بڑی ہیوی چلی. جس ادارے کے لیے کام کر رہا ہوں یہاں پہ میں فری لانس کے لیے آیا ہوا ہوں ڈھاکہ. اس کے لیے یہ ہے طارق رحمان, بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے لیڈر, اور وہ ہے ان کا گھر. بیسکلی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پریس ہے وہ ابھی سے ہی باہر اس نے ایک ڈیرا ڈال دیا ہے. دکھاتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا چلتے ہوئے, تو ساتھ رہیے گا میرے. بڑا اچھا یہ اپاش ایریا ہے, بہت بڑا گھر ہے. خالدہ ضیاء کا گھر تھا یہ, اور پریس باہر موجود ہے. پتہ نہیں مجھے آپ کو یہ جو لال بسیں ہیں پیچھے نظر آ رہی ہیں, یہ اسپیشل بسز ہیں جو ریلیز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی طرف سے. اور آج کے روز کیونکہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے ڈھاکہ میں, بنگلہ دیش میں, تو روڈیں تھوڑی خاموش ضرور ہیں, لیکن میں کراس کرتا ہوں ذرا آپ کو ایک قریبی نظارہ دکھانے کے لیے. تو یہ ہے گھر. منتخب وزیر اعظم کچھ ہی دنوں کے اندر لگ رہا ہے کہ یہ اپنا عہدہ بھی اٹھائیں گے یہاں پہ, اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنیں گے. پہلے وزیر اعظم 17 سال میں جو عوامی لیگ سے جس کا تعلق نہیں ہے. شیخ حسینہ کے بعد آبویسلی یہاں کی جو سیاسی سچویشن ہے اس میں ایک بڑی واضح تبدیلی آئی ہے, اور لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش اب بہت جلد ایک نیا سفر طے کرنے والا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کی حکومت, جو ماضی میں حکومتیں گزری ہیں جن کے اوپر کرپشن کے بھی الزام تھے, جو معیشت کو بھی درست تو کر پائے, مگر کیونکہ یہاں کی آبادی اتنی زیادہ ہے, 18 کروڑ کے قریب یہاں پہ لوگ موجود ہیں, 18 کروڑ سے آبویسلی ایک 180 ملین کے قریب, تو ان کے لیے نوکریاں فراہم کرنا بھی بہت ایک ضروری ایک رد عمل ہے. ریلیجس لیڈرز بھی کچھ آ رہے ہیں کرسچن کمیونٹی سے انٹر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑا چڑھ کے دکھا دوں تو یہ مین گیٹ ہے, اور کچھ ہی دیر کے اندر یہ شخص یہاں سے نکلے گا. طارق رحمان, خالدہ ضیاء کے بیٹے, ان کی سیاسی جو ایک طریقے سے لیگیسی ہے اس کے وارث, اور بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم. انہوں نے, ان کی جماعت نے جو 12 فروری کو انتخابات ہوئے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے مطابق 213 سیٹس ان کی جماعت نے, اور جو کولیشن ممبرز ہیں انہوں نے لی 300 سیٹس کے اندر سے. اس کے اندر سے آبویسلی ٹوٹل اسٹرینتھ میں 313, اس میں کچھ ریزرو سیٹس بھی آتی ہیں خواتین کی. دوسری جانب جماعت اسلامی نے اور ان کی جو کولیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کوئی 76 کے قریب, میرے خیال سے 76 کے قریب انہوں نے سیٹس سیکیور کی, اور ان کے لیے بھی ایک بڑی ایک کامیابی ہے کیونکہ ماضی میں جماعت اسلامی کو مٹا دیا گیا تھا شیخ حسینہ کی حکومت کے اندر, اور ان کے لیے یہاں اتنی سیٹیں بھی جیتنا اور آفیشیل اپوزیشن بن کے ابھرنا ایک خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے طارق رحمان کے لیے, کیونکہ اب ٹیبل پہ موجود ہوگی جماعت اسلامی. پہلے دروازے کے اندر, کمرے کے اندر بھی موجود نہیں تھی, مگر اب ٹیبل کے سامنے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے ایز آفیشیل اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے. تو 2/3 میجورٹی لے لی ہے, 3/4 ایکچولی میجورٹی لے لی ہے BNP نے اور ان کی کولیشن نے بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے اندر. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت اسلامی کے لیے یہ ایک شکست ہے, ان کے لیے بھی, اور ان کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے, کیونکہ جو عوامی لیگ کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ آیا اور اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک ڈاکٹر محمد یونس کا تھا, مگر جماعت کو اس کے اندر بھی سپیس ملی, اور اس سپیس کی بنیاد کے اوپر جب عوامی لیگ کو انتخابات کے اندر لڑنے سے روکا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے مئی 2025 کے اندر, تو جماعت کے لیے آبویسلی سپیس بنی. 2 پارٹیز آئیں, عوامی لیگ کی لگ رہا ہے سپورٹ جو گئی وہ گئی اس بار BNP کی طرف, عوامی لیگ کے سپورٹرز کی, کیونکہ عوامی لیگ کے لیڈرز تو شیخ حسینہ تو بھاگی ہوئی ہیں ہندوستان, لیڈرز ان کے غائب ہیں. ساتھ ساتھ تو لگ رہا ہے کل کے الیکشنز کے اندر, اور یہ میری بات بھی ہوئی کچھ لوگوں سے جو عوامی لیگ کے سپورٹرز تھے, انہوں نے جا کے جو ووٹ ڈالے وہ ڈالے BNP کے لیے. تو اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ جو BNP سامنے ابھر کے آئی ہے وہ ان عوامی لیگ ووٹرز کی وجہ سے بھی ہے جو اس بار اپنی جماعت کو ووٹ
نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ ان کے بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ کوئی لیڈر تھے ہی نہیں, ان کو اجازت ہی نہیں ملی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انسٹیڈ آف کہ جماعت کو ایک ایڈوانٹیج ملے, اس سے بہتر ہے کہ بی ایم پی کو ووٹ ڈال دیا جائے جا کے. اچھا ابھی تو یہ حل ہو گیا ایک طریقے سے, بی ایم پی کے فیور میں گیا یہ, مگر لانگ ٹرم اگر عوامی لیگ دوبارہ آتی ہے سیاست کے اندر, مائنس شیخ حسینہ, اور شیخ حسینہ کا مستقبل بھی نہیں پتا, اگر عوامی لیگ دوبارہ آتی ہے سیاست کے اندر تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا پی ایم پی کو, کیونکہ ابھی تو انہوں نے 3/4 کی اکثریت سے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو گئی. لیکن اگر عوامی لیگ آتی ہے تو وہ 3/4 اکثریت نہیں رہے گی. یہاں تک کہ جو جماعت ہے اس کے پاس اب اتنا مواد موجود ہے, یہاں تک کہ انہوں نے نیشنل سٹیزن پارٹی جو اسٹوڈنٹس کی تھی ان سے ایک کولیشن ڈیل بھی کی, مگر اسٹوڈنٹس کو میرے خیال سے صرف 5 یا 6 سیٹس ملی ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق ان انتخابات کے اندر. تو ایک بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے جماعت اسلامی کے لیے لانگ ٹرم کے اندر, اور ان کا گیم جو لگ رہا ہے وہ لانگ ٹرم لگ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طارق رحمان منتخب وزیر اعظم بن تو گئے ہیں, لیکن کیا وہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان تک پورا اتر پائیں گے؟ کیا وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس ملک کے اندر فی الحال جو امیدیں لگائی گئی ہیں, اور ان انتخابات کا ایک جس طریقے سے یہ گیا ہے ایک اچھا بھی ہوا ہے کیونکہ کوئی وائلنس نہیں تھا, کوئی دھاندلی نہیں تھی, صاف شفاف الیکشن ہوئے. پہلی بار لوگ کہتے ہیں کہ 18-20 سال کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوئے جس کے اندر عوامی لیگ کے علاوہ ایک سب پارٹیز نے شرکت بھی کی, کوئی دھاندلی کا تاثر نہیں تھا, کوئی امپریشن نہیں تھا کہ کوئی ایریگولیرٹیز ہوئی ہیں, اور اسی لیے شاید ایک امید موجود ہے اب اس ملک کے اندر کہ چیزیں بہتر ہوں گی. مگر اب دیکھنا ہوگا جب حکومت بنتی ہے, جب یہ حلف اٹھاتے ہیں صدر کے سامنے جا کے بنگلہ دیش کے, تو پھر کیا سچویشن, کیا صورتحال ان کے سامنے آتی ہے اس ملک کے اندر. اور یہی ایک بڑا اہم سوال ہے جو آج سب لوگوں کے ذہن کے اندر ہے, اور بڑے لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.